بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھنے والے سبھی حضرات ضرور اسے سنیں، کیونکہ روزمرہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ پوری فیملی مل کر رہتی ہے، اس کے اندر کیسی کیسی خرابیاں آتی ہیں اور لوگوں کے اندر کس قدر ناچاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا حل کیا ہے، اس بات کو اس مضمون میں اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک عورت صبح میں اٹھتی ہے، فریج میں پڑے انڈے اٹھاتی ہے، ناشتہ بناتی ہے اور خود کھاتی ہے، اپنے شوہر کو کھلاتی ہے۔ شوہر اپنے کام پر چلا جاتا ہے، عورت اپنے کام پر چلی جاتی ہے۔ چند گھنٹوں بعد شوہر نے بیوی کو کال کر کے کہا کہ گھر پہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تم آج سیدھی امی کی طرف چلے جاؤ، میں معاملہ نمٹا کر تمہیں لینے آؤں گا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو شوہر ٹال مٹول کرتا رہا، بتایا نہیں، لیکن بیوی کے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ صبح جو تم نے فریج سے انڈے لے کر بنائے تھے وہ امی نے باجی کے لیے منگوا کر رکھے تھے۔ امی کو لگتا ہے کہ تم نے وہ جان بوجھ کر اٹھا کر استعمال کر لی ہے۔ امی تھوڑی ناراض ہیں، تم اپنی امی کی طرف چلے جانا، میں گھر جا کر معاملہ سلجھا کر شام تک تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ لیکن عورت نے شوہر کی بات نہ مانی، جاب سے سیدھا گھر گئی، جاتے ہوئے 1 درجن انڈے لیتی ہوئی گئی۔ گھر پہنچ کر انڈے لے جا کر ساس کے سامنے رکھے اور کہا کہ ان انڈوں کی وجہ سے آپ نے جھگڑا کھڑا کیا تھا، 2 اٹھائے تھے، 12 لے کر آئی ہوں۔ شوہر بھی یہ سب سن رہا تھا۔ ساس نے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، اس نے انڈے لا کر میرے منہ پر مارے ہیں، آج تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتی ہے، تم اسے ابھی کے ابھی فارغ کرو۔ معاملہ بگڑتا بگڑتا اس حد تک پہنچا کہ شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے بیوی کو ایک طلاق دے ڈالی۔ 2 انڈوں کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹ گیا۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں قصوروار کون تھا؟ نمبر 1، ساس قصوروار ہے، جس نے بہو کی اتنی سی بات پر فساد برپا کر دیا۔ دوسرے نمبر پر شادی شدہ بہن، نند جو ہوتی ہے گھر میں، شوہر کی بہن، وہ جو ماں کو روک نہ سکی، سمجھا نہ سکی۔ نمبر 3، بیوی بھی قصوروار ہے، جس نے شوہر کو اپنے طریقے سے معاملہ کو حل نہ کرنے دیا۔ اور نمبر 4، شوہر جو بالآخر ماں کے دباؤ میں آ کر اتنی سی بات پر طلاق دے بیٹھا۔ اس سب پر کیسے کیسے قابو پایا جا سکتا تھا؟ سنیے۔ نمبر 1 فرمایا، ساس بڑاپن دکھاتی، انڈے دوبارہ منگوا لیتی۔ دوسرے نمبر پر بہن ماں کو کسی نہ کسی طرح ٹھنڈا کر لیتی۔ تیسرے نمبر پر شوہر ماں کی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں نظر انداز کر کے فون پر بھی سمجھا دیتا کہ کوئی بات نہیں، اگر میری بیوی سے اتنی سی غلطی ہو گئی ہے تو چھوڑیں، 2 انڈے ہی تو ہیں، منگوا لیں، اور بیوی کو فون نہ کرتا۔ اور چوتھے نمبر پر بیوی اس کو آنا کا مسئلہ نہ بناتی، شوہر کی بات مان کر ماں کے گھر چلی جاتی، یا سسرال جا کر خاموشی اختیار کرتی، یا ساس سے معذرت کر لیتی کہ اوہ امی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 5، شوہر کسی نہ کسی طرح اپنے اعصاب کو قابو میں رکھ لیتا، بیوی سے ناراض ہو جاتا، اسے کچھ دن اس کی ماں کے گھر بھیج دیتا، لیکن یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ نہیں تو اکثر جھگڑے 2 انڈوں جیسے ہی 2 بے مول اور بیکار چیزوں پر ہی شروع ہوتے ہیں، پھر آنا، زبان کی تیزی اور غصہ معاملے کو طلاق تک لے جاتا ہے۔ یہ معاملات بگاڑنے میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کے ذرا سی کوشش، تھوڑی سی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور انا پر سمجھوتا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ بس جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو سمجھے کہ میں ہی وہ واحد انسان ہوں جو اس معاملے کو سلجھا سکتا ہوں،
لہٰذا اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔